یہ حدیث بڑی اہم ہے اور بہت ہی بہترین حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم مرآۃ اخیہ فإن رأى به اذى فلیمت عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ ہے، آئینہ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ اب آئینے میں کیا ہوتا ہے؟ آئینے میں آدمی کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، اور اگر ہم آئینہ ہوں گے تو دوسرے کو ہمارے اندر اپنی تصویر نظر آئی۔ شیشہ کا کام کیا ہے؟ صورت دکھانا۔ مقصد یہ ہے اس حدیث پاک کا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اگر ہم دوسرے کے اندر کوئی عیب دیکھیں، کوئی خرابی دیکھیں، شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھیں، یا ایسی کوئی چیز دیکھیں کہ جس سے اس کا ایمان برباد ہو سکتا ہو یا اس کی دنیا و آخرت خراب ہو سکتی ہو، تو اور ہم اس کی اصلاح کرنے پر بھی قادر ہوں، اس کی اصلاح کر بھی سکتے ہوں، تو ہمیں اس کی اصلاح کرنا چاہیے اور اس چیز کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے اور دوسرا مسلمان دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہماری دنیا و آخرت برباد ہو سکتی ہے، شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، تو اسے ہماری اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تم اللہ سے بھی ڈرتے رہو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ تو یہ اس طرح کی حدیثیں ہمیں اور آپ کو ذہن دیتی ہیں کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اپنی سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے۔ دیکھیے یہ ساری باتیں صرف ہمارے سننے کے یا بیان کرنے کے لیے نہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عمل کرنے کے لیے ہیں، عمل کرنے کے لیے ہے نا۔ ایک اور حدیث سنیں، وہ بھی اسی سے متعلق حدیث ہے۔ سرکار فرماتے المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف عنہ غیعتہ ویعوتہ من ورائہ۔ سرکار فرماتے ایک مسلمان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا آئینہ ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یکف عنہ غیعتہ، اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے مال کو برباد نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی بے عزتی کے در پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ذرا سا کسی نے ہمارے تعلق سے کچھ کہہ دیا یا ہماری شان کے خلاف بات کرتی، تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کی بے عزتی کرنے پہ تل جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ سرکار فرماتے ہیں آئینہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، بھائی ہے ایک مومن دوسرے مومن کا، اور ایک کو دوسرے کا مال برباد نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے پیچھے اس کی غیبت اور برائی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک تو بہت پیاری حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، تم خامہ خواہ کے گمان کرنے سے بچو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں خود ہی اپنے دماغ سے
خواہ کے گمان پیدا کرتے رہتے کہ اس نے میرے بارے میں ایسے کہا ہوگا، یہ میرے بارے میں ایسے سوچتا ہوگا، اس کے دل میں میرے تعلق سے یہ بات ہوگی، حالانکہ اس کے دل میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے خواہ کے گمان کہتے ہیں اس کو۔ سرکار نے منع کیا وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، تم خواہ کے گمان کرنے سے بچو۔ اور پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا کیوں بچو؟ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ یہ جو گمان ہے نا یہ بہت خراب چیزیں ہیں، بہت غلط باتیں ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تُبَاغِضُوا، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو۔ وَلَا تُحَاسِدُوا، ایک دوسرے سے حسد بھی مت کرو۔ وَلَا تُنَافِسُوا، ایک دوسرے کی دنیا کے معاملوں میں ہوڑ بھی مت کرو، ہوڑ۔ اور وَلَا تُبَاغِضُوا وَلَا تُنَافِسُوا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بغض مت کرو۔ اس کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات ایک حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی شریف ہے، سرکار صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کے اس دروازے سے، دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس وقت جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابی رسول تھے وہ بھی۔ حضرت ابن مسعود آئے تو سارے صحابہ نے دیکھا کہ ارے یہ آئے ہیں، رسول پاک نے انہیں تو جنتی ہونا ان کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر دوسرے دن بھی مجلس لگی ہوئی تھی، سرکار نے پھر فرمایا اس وقت اس دروازے سے جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی وہی تشریف لائے۔ تیسرا دن جب آیا تو پھر مجلس لگی صحابہ کے ساتھ سرکار کی، آقا نے ارشاد فرمایا اس دروازے سے جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن دیکھا تب بھی وہی صحابی رسول تشریف لائے۔ تو ایک دوسرے صحابی کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ رسول پاک نے 3 دن برابر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو میں ان کے گھر جاؤں گا اور جا کے یہ دیکھوں گا یہ ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ 3 دن برابر سرکار نے انہیں جنتی کہا ہے۔ تو ان سے کہا، ان صحابی نے آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل، آپ کا استقبال ہے، آپ چلیے میرے ساتھ۔ وہ گھر چلے گئے، انہوں نے کھانا خود بھی کھایا، انہیں بھی کھلایا، عشاء کی نماز پڑھی اور غصو گئے۔ اب یہ جو صحابی دیکھنے گئے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ رات بھر اسی انتظار میں رہے، ہو سکتا ہے یہ اب اٹھیں گے اور کوئی ایسا کام کریں گے جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی نے انہیں جنتی کہا ہے۔ یہ پوری رات نہیں سوئے، بس اسی چکر میں کہ یہ کچھ کریں گے۔ وہ پوری رات آرام سے سوتے رہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے۔ یہ صحابی جو امتحان لینے گئے تھے، دیکھنے گئے تھے، 3 دن برابر ان کے گھر میں رکے۔ 3 دن کے بعد کہا کہ ابن مسعود مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں آپ کے ساتھ یہ دیکھنے آیا تھا آپ ایسا کون سا کام کرتے ہو جس کی بنیاد پہ سرکار نے لگاتار 3 دن تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن بظاہر تو مجھے کوئی ایسا کام نظر نہیں آیا، آپ نے بس عشاء کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی نماز پڑھ لی۔ تو کہا کہ سنو، میرا ایک ایسا کام ہے، مجھے امید ہے اللہ کے نبی نے اسی کی بنیاد پہ مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کہا وہ کون سا کام ہے؟ کہا دیکھیے میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہوں، فرض نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، اور تیسری چیز یہ کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی کے لیے دشمنی پیدا نہیں ہوتی ہے، میرا دل ہر کسی کے بغض سے پاک رہتا ہے، حسد سے پاک رہتا ہے، کینہ سے پاک رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہی وہ میرا عمل ہے جس کی بنیاد پہ رسول اللہ نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ 4 دن کی دنیا ہے، اگر اس میں ہم نا ایک دوسرے کے دشمن ہو کے مر گئے تو پھر لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ سرکار نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض بھی مت کرو، اور فرماتے آقا ایک دوسرے سے حسد بھی مت کرو۔ ایک دن درس حدیث میں نے بتایا تھا حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے۔
حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نعمت کے ختم ہونے کی دعا کرنا. مثال کے طور پہ کوئی مالدار ہے تو دوسرا دیکھ کے یہ کہے اللہ کرے کہ یہ فقیر بن جائے، اسے کہتے ہیں حسد. کسی کے پاس گاڑی ہے تو دوسرا دل میں یہ خیال پیدا کرے اس کی گاڑی گھوڑا سب ختم ہو جائے اور یہ بھی میری طرح فقیر بن جائے، اسے کہتے ہیں حسد. سرکار فرماتے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سرکار نے فرمایا ولا تباغضوہم، ایک دوسرے سے بغض بھی مت کرو، ایک دوسرے سے حسد بھی مت کرو، ایک دوسرے کی ہوڑ بھی مت کرو. دنیا کے کاموں میں، دین کے کاموں میں کرو، دنیا کے کاموں میں نہیں. دین کے کاموں میں ہوڑ کرو کہ اچھا ان کا بیٹا عالم ہے، میں بھی انشاءاللہ اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا. یہ دین کے کاموں میں ہوڑ ہے. اور یہ سوچ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہے نا کہ تیرے چچا مولانا ہے یا عالم ہے، تجھے جو ہے ان سے آگے نکلنا ہے. اب آگے نکلنا پتہ کائے کو کہتے ہیں وہ، مطلب ان سے بڑا مولانا ہو کے دکھا، پھر ہم لوگوں میں بیٹھ کے فخر کریں گے کہ یہ اتنے بڑے مولانا نہیں ہے جتنا بڑا مولانا ہمارا لونڈا ہے. یہ سوچ لے کے اگر پڑھایا کسی نے تو ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے بچے کو دین کی تعلیم دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے دلائے کہ میرے بچے کو لوگ مفتی کہیں گے، عالم کہیں گے، ہے قاری کہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ سوچ کے پڑھائے گا یا خود پڑھے گا تو قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں ملے گی. اور اگر کسی نے دین کی تعلیم اس لیے حاصل کی کہ لوگ مجھے بہت بڑا علامہ کہیں، مفتی کہیں، بہت بڑا مولانا کہیں، یہ اس کا نظریہ اگر ہوا تو سرکار فرماتے ہیں قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. دنیا میں لوگ اسے مفتی بھی کہہ لیں گے، عالم بھی کہہ لیں گے، قاری بھی کہہ لیں گے، دنیا میں ہی سب کچھ ہو جائے گا، قیامت میں اسے کچھ نہیں ملے گا. تو یہ ہوڑ نہ کریں، یہ ہوڑ کریں اپنے بچے کو حافظ، قاری، عالم، مولوی، مفتی، دین کا مبلغ اس لیے بناؤں گا کہ جب میرا بچہ عالم بنے گا، مفتی بنے گا تو میرا بچہ دین کی خدمت کرے گا، دین کے پرچم کو اونچا کرے گا. یہ سوچ کے اگر کوئی پڑھائے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی جو ہے کامیابی ملے گی اور آخرت کے میدان میں بھی کامیابی ملے گی. تو دنیا کے معاملوں میں ہوڑ مت کرو، آخرت کے معاملوں میں ہوڑ کرو کہ اچھا یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ آج سے 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا. یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی تہجد پڑھوں گا. یہ چاشت بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی چاشت پڑھوں گا. یہ نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا. ان کاموں میں ہوڑ کرو. یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی غریبوں کی مدد کریں گے. یہ دوسروں کے کام آتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ دوسروں کے کام آئیں گے. یہ اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. ان کاموں میں ہوڑ ہونا چاہیے. نبی فرماتے ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کی ہوڑ مت کرو. پھر اگلا جملہ فرماتے کونو عباد اللہ اخوانا، تم سب اللہ کے بندے اور اب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے، نبی کی تعلیم ہے. اسی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ورنہ جناب چند روزہ یہ زندگی ہے، سانسوں کی ڈور روزانہ ٹوٹ رہی ہے، روزانہ ٹوٹ رہی ہے. کس دن زندگی کی شام ہوگی، کب زندگی کا چراغ گل ہوگا، یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے. ایک دن اپنا بھی مسجدوں کے میناروں سے اعلان ہو رہا ہوگا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں ٹائم ہے، ٹائم بھی متعین کر دیا جائے گا، اس وقت انہیں مٹی میں دفن کرنا ہے. پھر کوئی ہمارا تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے سب سے محبت سے رہو، اخلاق سے ملو، سب کے سامنے خوشروئی سے پیش آؤ، سلام دعا سب سے رکھو، اور کسی کے لیے بھی دل میں بغض حسد کینہ مت رکھو. بڑھیا والی زندگی گزارو، چند دن کی زندگی ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ. پروردگار عالم تقدیری توفیق سے درس حدیث ہوا، اس میں کوئی بھی غلطی ہو گئی اللہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، بد اعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ارحم الراحمین، رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ مسجد میں حاضر ہیں
سب کی حاضری کو قبول فرما لے، سب کے رزق کا بہترین انتظام فرما، سب کو غیب سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ پروردگار بغیر مشقت کے رزق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اتحاد پیدا فرما، مسلمانوں سے برائیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں تو اپنی محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہماری اس مسجد اور ہمارے مدرسے کو شاد و آباد فرما۔ یا اللہ جتنے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اللہ سب کو باعمل عالم بننے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا